میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بھی ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا باموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے، میں مجرم ہوں۔
अब वो कैसे मारे, बात तो सुने। अच्छा, वो बात थी ऐसी कि उसको मार पड़नी थी। जब वो कहता था मुझे मारे, तो मार पड़ती ही नहीं थी। क्यों? उसने आते इतराफ जुर्म किया। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो सारा दिन जुर्म का इतराफ़ करता है। मौला मेरी तन्हाइयाँ भी दागदार हैं, मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरे जज्बे, मौला मेरे दिन रात सारे दागदार हैं। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। कुछ तुझ पे सब घरबार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। नज़र से अपनी सबको गिरा दूं, फ़कत तुझसे फरियाद रहे। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं। हर वक्त ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे न मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हाँ, ये इस्तिग़फ़ार है कि मौला मुझसे बड़ा कोई दुनिया में मुजरम है ही नहीं। मैंने अपने जुर्म का 100% एतराफ़ भी करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। जब बंदा इस जज्बे पे आता है, फिर अल्लाह के ख़जानों से उसके लिए हैरत अंगेज़ बरकत, रहमत, रिज़्क़, इज़्ज़त, वुसअत, अता, शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये शुहदा की यादें हमें मांगना भी देती हैं, मांगना भी सिखाती हैं, अल्लाह के ख़जानों से लेना भी सिखाती हैं। और ये शुहदा की यादें हमें बहुत एक रास्ते और मंजिल देती हैं। आए हर साल 9-10 मुहर्रम नहीं, अपना पूरा दिन, अपनी पूरी रातें, अपना सारा साल 9-10 मुहर्रम बनाना है और आशूरा का दिन बनाना है। वो क्या? मांगने वाले, सजदे न छोड़ने वाले, उन शुहदा की यादों के लिए, उन शुहदा की यादों के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सच्ची राहें ना छोड़कर अल्लाह को मनाने वाले, दुआएं मांगने वाले, गरीबों का ख्याल करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, नफिल पढ़ने वाले, सजदे करने वाले और हकूक़ का ख्याल करने वाले, हलाल हराम की पहचान करने वाले। एक तरफ हराम है और तख्त है, एक तरफ हलाल है और खून की नदियाँ हैं, तो फिर खुद फैसला करना होगा कि हुसैन ने कौन सा फैसला किया था और यजीद ने किसका फैसला किया था। और यजीद ने तख्त का फैसला किया और हुसैन ने शहादतों का फैसला किया। उनके फैसले गलत नहीं थे, वो फैसलों में सच्चे थे। वो हमें एक ज़िंदगी देकर गए हैं। मुझे भी, आपको भी, मुझे भी, आपको भी उस ज़िंदगी को सोचना है और उस ज़िंदगी को सोच के आइंदा के लिए अपना लाएअमल काम कायम करना है। आज के बाद हमारा हर दिन आशूरा का होगा, सब्र में भी, अता में भी, तौबा में भी, मांगने में भी, दुआओं में भी, इस्तिग़फ़ार में भी, अल्लाह की मोहब्बत में भी, इश्क़ मुस्तफ़ा में भी और मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बतों के साथ, असहाब मोहम्मद की शहादतों और निस्बतों के साथ इंशाअल्लाह हमारा हर दिन इसी तरह रोशन होगा और हर दिन इंशाअल्लाह कामयाबी का सफ़र होगा।